یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. شیطان کی مکاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں. جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے، ان کی اولاد کے ساتھ وہ کب درگزر کرنے والا ہے، کب وہ ان کی اولاد سے دشمنی نہیں کرے گا. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا. ینزع عنہما لباسہما، اتروا دیے ان کے لباس. لیریہما سوآتہما، کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنات کو دیکھ سکیں. حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی راہوں میں گھس جاتا ہے، اور جس طرح خون دوڑتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دوڑتا ہے. حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو تم ایسے سے مدد مانگو جو اس کو دیکھتا ہو اور وہ شیطان لعین اسے نہ دیکھ سکے. یعنی اللہ کریم ستار رحیم غفار سے مدد مانگو کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، شیطان کے وار سے محفوظ فرما. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. شیطان ان پر قابض ہیں، کافروں پر، اور شیطان جس طرح اچھالتے ہیں یہ اچھلتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی بے حیائی کرے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یعنی کوئی بھی گندا کام کرے، کوئی بھی گناہ سے صادر ہو، جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تھے، تو جب ان سے کہا جائے کہ یہ تم مت کرو تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. حضرت عطا کا قول ہے کہ یہاں بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر گندا کام، تمام گناہ صغائر اور کبائر جتنے بھی ہیں سب گندے ہیں. ہر کبھی فعل، تمام معاصی اور کبائر اس میں داخل ہیں. اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہو، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح پایا. ایک تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے باپ دادا جاہل ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، بے عقل ہوں، تو انہیں اپنے باپ داداؤں کی تقلید کرنی چاہیے. تقلید تو اس کی جاتی ہے جو اہل علم ہو، اہل تقوی ہو، متقی، پرہیزگار، اللہ کا جو مقرب بندہ ہے اس کی تقلید کی جاتی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ عذر پیش کیا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو یہ ان کا خالص جھوٹ ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں.